السلام علیکم، میں ہوں طیبہ بنت محمود اور آج ہم بات کریں گے کانفیڈنس کے بارے میں. امید ہے کہ ہمارے سارے ویورز اس ویڈیو سے مستفید ہوں گے. تو شروع کرتے ہیں کانفیڈنس کے بارے میں بات کرنا. آکسفورڈ ڈکشنری کے مطابق کانفیڈنس کی ڈیفینیشن کیا ملتی ہے ہمیں؟ A feeling of being sure about your own ability to do things and be successful. اور اسی کے ساتھ ساتھ لیک آف کانفیڈینس کو آکسفورڈ یونیورسٹی کیسے ڈیفائن کرتی ہے آکسفورڈ ڈکشنری؟ A feeling of uncertainty or doubt about oneself or one's abilities. So جہاں پہ آپ کو لگے کہ آپ نے اپنے اوپر ڈاؤٹ کرنا شروع کر دیا، کوئی بھی ڈیسیژن لیتے ہوئے ڈگمگاتے ہی چلے جا رہے ہیں، ایک ڈگر پہ آ ہی نہیں پا رہے، اس کا مطلب ہے کہ کانفیڈنس کی کمی ہے. لوگوں میں خود کو بیٹھ کے آپ کمتر محسوس کر رہے ہیں، کانفیڈنس کی کمی ہے. زندگی میں آپ کو لگ رہا ہے کہ باقی سب آگے نکل رہے ہیں اور آپ اپنے اندر وہ ایبلٹیز دیکھتے بھی ہیں کہ باقیوں سے شاید بہت اچھے بولنے کی صلاحیت ہے، باقیوں سے اچھے لکھنے کی صلاحیت ہے، باقیوں سے اچھا پرفارم کرنے کی صلاحیت ہے، لیکن پھر بھی کہیں نہ کہیں آپ صرف سوال ہی اٹھاتے رہتے ہیں اپنے اوپر. تو کیا ہے یہ کانفیڈنس کی کمی ہے؟ اس کے بارے میں ہم آج بات کریں گے محمد طیب صاحب سے. السلام علیکم. آکسفورڈ یونیورسٹی کی جو ڈکشنری نے ہمیں ڈیفینیشن دے دی وہ تو یہ تھی جو ہم نے ابھی ڈسکس کی. آپ کے مطابق کیا ہے کانفیڈنس؟ آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا ہے یہ کانفیڈنس کو جب ہم دیکھتے ہیں نا سائیکالوجی میں یا اپنے پرسپیکٹو میں، تو کانفیڈنس یہ ہے اپنے اوپر ناز کرنا گھمنڈ کیے بغیر. بہت پیاری بات، یعنی کہ اپنے اوپر فخر ہونا چاہیے کسی کو برا سمجھے بغیر. میں اس کو ریفریز کرتا ہوں. ٹھیک ہے. اپنے اہم ہونے کا احساس دوسرے کو غیر اہم سمجھے بغیر. اس میں جو ٹیکنیکل مسئلہ آ سکتا ہے وہ آ سکتا ہے کانفیڈنس اوور کانفیڈنس، یعنی ایگو میں نہ جائے. اور اس کو اور اس میں فرق کیسے کرتے ہیں؟ خود کو دوسروں سے اہم سمجھنا از اے پرابلم، خود کو دوسروں سے بہتر سمجھنا از اے پرابلم. وہ سپیریورٹی کمپلیکس ہے، وہ ایگو ہے، وہ نارسسسٹک بنائے گی. تو جب میں دو حصے لیتا ہوں تو دونوں مکمل ہوں گے تو کانفیڈنس ہوگا. یعنی کہ اپنے آپ کو اہم سمجھتا ہے، دوسرے کو غیر اہم سمجھے بغیر، دوسرے کو چھوٹا سمجھے بغیر، دوسرے کو کمتر سمجھے بغیر، لیکن اپنے آپ کو بھی ڈی ویلیو نہیں کرتا. یہ کھڑا ہوتا ہے سینس آف سیلف ورتھ پہ. جس کے اندر سینس آف سیلف ورتھ ڈسٹرب ہو جائے گی، جو اپنی نظر میں اپنی اہمیت کھو دے گا، وہ اس کے سارے لائف کے باقی سائیکل ڈسٹرب ہوں گے. اسی لیے ٹاپک اٹھایا کہ جو اپنی نظر میں اپنی اہمیت کھو دے گا وہ اپنی ایبلٹیز پہ کانفیڈنس کھو دے گا. یعنی سینس آف سیلف ورتھ جاتی رہے تو آپ کانفیڈنس کو رکھ نہیں سکتے. یعنی کانفیڈنس جن چیزوں پہ روٹیڈ ہوتا ہے ان میں سے ایک ہے سیلف اسٹیم، سینس آف سیلف ورتھ. اس کو ایک اور طرح سے ریفریز کر کے دیکھتے ہیں. کانفیڈنس بولڈنس نہیں ہوتی، صرف پبلک اسپیکنگ نہیں ہوتی. کانفیڈنس سپورٹ کرتی ہے پبلک اسپیکنگ میں، کیونکہ وہ لوگ کیا سوچیں گے سے آزاد کرا دیتی ہے. یعنی کانفیڈنس اپنے اوپر مان کرنے کا نام ہے، بغیر ایروگنٹ ہوئے، بغیر ڈیلوژنل ہوئے، اور صحیح وجہ سے اپنے اوپر ناز کرنا ہے. تعریف تنقید کے چکر میں پڑھ کے اگر اپنے اوپر ناز کیا تو روز ٹوٹتے رہیں گے. تعریف سے ایگو پھولتی ہے اور تنقید سے ایگو ٹھس ہو جاتی ہے. تو یہ وہ کانفیڈنس صحیح کانفیڈنس نہیں ہوتا جو ایکسٹرنل پہ اتنا ڈیپینڈنٹ ہو کہ اس کے افیکٹ میں ٹوٹتا اور بنتا رہے. تو اس لیے ہمیں خود کو اہم سمجھنے کی درست وجوہات پہ کھڑا کرنا چاہیے. اور کانفیڈنس کے بارے میں کچھ باتیں یاد بھی رکھنی چاہیے. یہ پیدائشی ہوتا ہے. سکول اور تعلیمی نظام اور پیرنٹ انجانے میں اس کو توڑ بیٹھتے اپنے ٹریٹمنٹ اور رویے سے. جس بچے میں سیلف ڈاؤٹ انسٹال ہو جائے گا تو وہ یعنی ایک بات یاد رکھنا کہ کانفیڈنس پیدائشی ہوتا ہے، ہمارا کام اسے نرچر کرنا ہے، بچانا ہے خراب ہونے سے. یعنی کہ کانفیڈنس آپ کے اندر ان بلٹ ہے، ایگزسٹ کر رہا ہے. ہر بچہ یہ لے کے پیدا ہو رہا ہے، اس کے پاس ہے بیج اس میں ہے، اب نرچر کروائیں اس کو. یعنی کوئی بندہ بھی کانفیڈنس سے محروم نہیں ہوتا. ہاں اس بیج کو تباہ کیا جا سکتا ہے. انفرٹائل لینڈ دے دیں، پانی ایکسیسو دے دیں. کیئر کے نام پہ ہم نے بچے کو جو روک ٹوک کی ہے، ٹو کیئرنگ ہونا، یعنی آپ ایک پودے کو ضرورت سے زیادہ پانی دیں، پودا خراب ہو جاتا ہے. محبت سنسیئر ہے والدین کی، دینے کی شکل ایسی ہے کہ بچے کا فائدے سے زیادہ ڈیمیج ہو رہا ہے.
تو کانفیڈینس ٹوٹا ہے, انجانے میں توڑا ہوگا والدین اور, لیکن بچوں کا کانفیڈینس ٹوٹا ہے. اچھا, ہم اس بارے میں بھی, اس پہلو پہ بھی ابھی بات کریں گے کہ کس طرح سے یہ ٹوٹ جاتا ہے, کہ کیا ایسے فیکٹرز ہیں جن سے کانفیڈینس شیک ہوتا ہے آپ کا. لیکن پہلے میں اس چیز پہ تھوڑا سا اور ضرور بات کرنا چاہوں گی, جو بڑی پیاری مجھے آپ کی بات لگی کہ خود کو بھی اہم سمجھا جائے لیکن کسی کو غیر اہم نہ تصور کیا جائے. یہ بیلنس سٹرائک نہیں کریں گے تو پھر آپ مسئلے کا شکار ہو جائیں گے. خود کو ہم نہیں سمجھیں گے, بہت مسائل کھڑے پھر آپ کے لیے. اس میں آپ نے ایک نقطہ بتایا کہ جب آپ اپنی اہمیت کو اپنے اندر آپ جو ہیں وہ اجاگر کرنا شروع کرتے ہیں, آپ اپنے آپ کو سیلف ورتھ دیتے ہیں, تو اٹ شوڈ بی فار دا رائٹ ریزنز. تو یہ آپ بتا سکتے ہیں تھوڑا سا کہ کیا آپ رائٹ ریزنز ہو سکتی ہیں جو کہ میری سیلف ورتھ کو میرے لیے امپورٹنٹ بنائے؟ میں آپ کو فی الوقت ایک اہم پہلو کی طرف دکھاتا ہوں اس کو. اگر میری سینس آف سیلف ورتھ, مجھے کنڈیشنڈ ریسپیکٹ ملی ہے نا بچپن میں کہ یہ پروو کرو گے تو تم اچھے بچے ہو, نمبر لاؤ گے تو یہ ہو, اگر تم سب سے الگ ہوگے تو یہ ہو, وہ جو ہم ہر چیز کے ساتھ کنڈیشنز لگا دیتے ہیں. کنڈیشنڈ ریسپیکٹ جس بچے کو آپ نے دی ہے, یہ اس کے لیے ٹراما ہے. یہ بچہ پوری زندگی کانفیڈنٹ فیل کرنے کے لیے ایکسٹرنل اپروول, ایکسٹرنل ویلیڈیشن کا محتاج رہے گا. ویلیڈیشن سپورٹ کرتی ہے لیکن اس کی محتاجی بیماری ہے, یعنی ڈیپینڈنس نہیں ہونی چاہیے. مل جائے, اٹ ایڈز, اٹ کنٹریبیوٹس ٹو یور کانفیڈنس. آئی ڈو انڈرسٹینڈ. تو جب میں کہتا ہوں کہ صحیح ریزن پہ سینس آف سیلف ورتھ جو کھڑی ہو, اپنے انسان ہونے کی تکریم کریں نا, یعنی بینگ ہیومن یو آر ورتھی آف ریسپیکٹ. جب آپ اسے کہتے ہیں کہ اگر میری اچھی جاب ہوگی, میں پیارا ہوں گا, میں اچھا بولتا ہوں گا, یعنی میں ہوں کی عزت نہیں ہے اور میں کچھ پالوں کی عزت ہے, تو وہ آپ کی عزت نہیں ہے. آپ کے پوزیشن کی عزت آپ کی عزت نہیں ہوتی, آپ کی اچیومنٹ کی عزت آپ کی عزت نہیں ہوتی. when you connect your عزت and condition it with your external stuff, اب آپ ایک مسئلے کا شکار ہو جائیں گے. میرا خیال ہے اس کو اس بڑی مثال کے ساتھ بڑے ایزیلی ہم لنک کر سکتے ہیں کہ بہت سارے ایڈلٹس میں نے ایسے بھی دیکھے ہیں جو ایون اپنی پروفیشنل لائف میں آ چکے ہوتے ہیں, لیٹ 30s میں 40s میں, لیکن سٹل ان کو ہر اپنی زندگی کے چھوٹے چھوٹے معاملات میں بھی دے ہیو ٹو گیٹ دیٹ ویلیڈیشن فرام دیئر پیرنٹس کہ ہاں امی اگر ایسا کر دیں تو صحیح ہو جائے گا, اگر ابو بتا دیں ایسا تو بہت صحیح ہو جائے گا. مطلب کہ وہ ایسا لگتا ہے کہ ان کی اپنی ڈیسیجن میکنگ وہ اس لیک آف کانفیڈینس کی وجہ سے افیکٹ ہوتی ہے. میرا اگلا جو سوال ہے وہ اسی سے ہم آگے بات چیت بڑھاتے ہیں کہ کیا ایسی چیزیں ہیں جس کی وجہ سے ہم کسی بھی بچے کا کانفیڈینس جو ہے وہ شیٹر ہو جاتا ہے. بہت سارے اسٹوڈینٹس, چونکہ ظاہر ہے ہم دونوں بھی ٹیچرز ہیں, تو اسٹوڈینٹس آپ نے دیکھیں کلاس میں وہ ایسے ڈرے سہمے سے بیٹھے رہتے ہیں, ٹھیک ہے, وہ ان کی آنکھوں سے لگ رہا ہوتا ہے کہ نا ان کو سمجھ آ رہی ہے, ان کو بولنا بھی شاید وہ چاہ رہے ہیں, لیکن وہ اتنا ہچکچاتے ہیں, وہ کسی کے سامنے بول نہیں پاتے. صرف کلاس روم میں نہیں, ویسے بھی عام زندگی میں بھی آپ کبھی کسی کے گھر بھی جائیں تو کچھ ایسے بچے ہوتے ہیں جو کہ جو ہیں وہ آپ بڑے کہتے ہی رہ جائیں گے, لیکن نہ وہ سلام دعا کریں گے, نہ وہ کسی سے ملیں جلیں گے آ کے, تو وہ ویسے اب ایسے کہہ دیا جاتا ہے وہ تو بڑا شائع ہے. لیکن آپ اگر وہ دیکھیں کہ ایک وہ کنٹینیوس پیٹرن بن چکا ہے تو وہ میرا نہیں خیال کہ وہ شائنس ہوتی ہے. پھر مجھے تو یہ لگتا ہے کہ وہ لیک آف کانفیڈینس ہی ہے پھر, جو کہ بچے میں نہیں اسٹیبلش ہو پا رہا. تو اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ شائنس اور کانفیڈینس دو الگ چیزیں. ایسا ہو سکتا ہے بندہ کانفیڈنٹ ہو بٹ بائی ڈیفالٹ وہ تھوڑا شائع بھی ہو, لیکن تو وہ صحیح بات کہے گا اپنی شائنس رکھتے ہوئے بھی. تو شائنس کانفیڈنس میں رکاوٹ نہیں ہے, لیکن یہ شائنس ہوتی نہیں ہے. ایز یو سیڈ, یہ لیک آف کانفیڈنس ہوتا ہے. تو اب سوال یہ ہے کہ کانفیڈنس کو کون سی چیزیں شیٹر کرتی ہیں؟ جس بچے کی عزت نفس, سیلف ریسپیکٹ آپ کے ہاتھوں محفوظ نہیں ہے نا, اس بچے کا کانفیڈنس تباہ ہو جائے گا. یہ پہلی ریزن ہے. یعنی پیرنٹس کے کلام میں اگر بچے کی سیلف ریسپیکٹ محفوظ نہیں ہے تو وہ پیرنٹ اپنے بچے کا کانفیڈنس تباہ کر رہے ہیں. وہ والدین جو بچے کو تانے مارتے ہیں, طنز جو کرتے ہیں, اس کے غلط رویے اس کو بتاتے ہیں لیکن انڈرسٹینڈ نہیں کرتے غلط رویے پیدا کیوں ہوئے ہیں. جب کسی کو سمجھے بغیر آپ اس کو نصیحت کریں گے تو آپ اس کو اس کی نظر میں جھوٹا ثابت کر رہے ہیں, اس کے عمل اس کی نظر میں غلط ثابت کر رہے ہیں. جس کو غیر ضروری روک ٹوک کریں گے, جس کو بولیں گے نہیں نہیں تم سے نہیں ہوگا, تم رکھ دو میں پکڑاتا ہوں, نہیں نہیں یہ گلاس تم نہیں پکڑنا, تمہارے سے نہیں اٹھایا جائے گا. پبلک ہیوملیشن جس بچے کی ہوئی ہے
जिस बच्चे के कम नंबर सारी क्लास के सामने इश्तिहार लगा के दिया गया है, वो किसी भी रीजन की वजह से नहीं पढ़ सका, नहीं ले सकता वो नंबर, वो नहीं पढ़ सका, वो कुछ सफर कर रहा है, वो इस पेपर में परफॉर्म नहीं कर सका, लेकिन पूरी क्लास के सामने जब हम उसका इश्तिहार लगाते हैं और उसे पब्लिक ह्यूमिलिएशन का एक्सपीरियंस होता है, और तो और छोड़ें, गैलरी में डिस्प्ले किए हुए हैं सारी क्लास का रिजल्ट, मेरी नाकामी का इश्तिहार दूसरे के सामने लगा के क्या मिला फिर आपको? इससे मेरा फायदा हुआ या नुकसान हुआ? इफ आई एनलिस्ट, पब्लिक ह्यूमिलिएशन कॉन्फिडेंस को तबाह करती है। कंडीशनल मोहब्बत जिस बच्चे को देंगे उसका कॉन्फिडेंस तबाह हो जाएगा। कंडीशनल रिस्पेक्ट जिस बच्चे को देंगे उसका कॉन्फिडेंस तबाह हो जाएगा। रिस्पेक्ट अनकंडीशनल होती है, बातें मानने को नहीं कह रहा, उसकी राय का एहतराम करें, इख्तिलाफ में उसकी तजलील ना करें। जब आपने उसकी शक्ल पे जुमले कसे और उसके अकल पे डाउट किया और उसके सवाल का मजाक उड़ाया, जिस बच्चे का एक दफा उसके सवाल करने पे मजाक उड़ाएंगे वो अपने सवाल पे डाउट कर बैठेगा, क्योंकि आप बड़े ना, आपकी इज्जत करता है, आपसे मोहब्बत करता है। तो जब आपने इख्तिलाफ किया तो उसने आपको कुछ नहीं कहा, उसने अपने ऊपर डाउट किया। अगर आपके जुमले एक दफा बच्चे में सेल्फ डाउट इंस्टॉल कर देंगे और वो अपनी नजर में अपने ऊपर कॉन्फिडेंस खो देगा, सारी जिंदगी जो मर्जी पढ़ा लें उसको, वो अपने ऊपर मान नहीं कर पाएगा, अपने डिसीजंस पे अमल नहीं कर पाएगा, वगैरह वगैरह। अब मैं आपको कुछ जुमले बताता हूँ जो आपने मुझे ये बताना है कि जुमले आपने इस कल्चर में सुने हुए हैं कि नहीं। ठीक है, बिल्कुल जी। मुझे समझ नहीं आती तुम्हारा क्या बनेगा। हाँ, यानी आप बच्चे को डाउट में का शिकार कर रहे हैं कि तुम्हारा कुछ नहीं बन सकता। आपने सुना होगा कि शक्ल अच्छी ना हो तो बंदा बात तो अच्छी कर लेता है, शक्ल के बारे में भी आपने उसकी तौहीन की है, यानी इस तरह के मजाक नहीं करने चाहिए, और उसकी राय की भी आपने तौहीन की है। बच्चा सवाल करता है, तुमसे मुझे यही उम्मीद थी। उसका सवाल है, उसका जैसा भी सवाल है, उसके सवाल का एहतराम नहीं करेंगे तो आप उसकी लर्निंग में रुकावट है। फिर उनको ऐसे जुमले बोले जाते हैं, ये तुमने बनाया है, नहीं मुझे यकीन नहीं आ रहा। यानी एक तो यानी अगर वो मैनिफेस्ट कर बैठा है, यू आर मेकिंग हिम फील कि तुम तो इस काबिल नहीं हो। तो मुझे बताएं, डाउट सेल्फ यानी किसी बच्चे पे शक करना, उस पे एतमाद ना करने के मुतरातिफ है। बिल्कुल। जिस बच्चे पे आप एतमाद नहीं करेंगे आप उसे ट्रॉमा से नहीं बचा सकते। जिस बच्चे पे आप एतमाद नहीं करेंगे उसका अपने साथ रिश्ता खराब हो जाएगा, वो अपनी राय देने के काबिल नहीं रहेगा, अपनी राय बनाने के काबिल नहीं रहेगा, अपनी राय रखने के काबिल नहीं रहेगा, वो हमेशा अपने फैसले पे डाउट करेगा, वो हमेशा अपने आप को कमतर समझने लग जाएगा। और ऐसे बच्चे को अच्छा फील करने के लिए हमेशा कुछ साबित करना पड़ेगा एक्सटर्नल चीजें देके, और ये बंदा हमेशा इस स्ट्रगल में रहेगा कि मुझे अप्रूवल मिले। तो इतने बड़े मसलों में यानी आपने धकेल दिया सिर्फ अपने ट्रीटमेंट से। और यही काम अगर हम टीचर भी कर जाते हैं अनजाने में। आप चेक कर लें, ताने, तंज, तजलील, डिसरिस्पेक्ट, उसके सवाल का मजाक, डीमोटिवेट हो जाते हैं बच्चे। इससे बहुत ज्यादा इफेक्ट होता है, क्योंकि बच्चे एकदम से वो अगर थोड़ा सा भी पढ़ना चाह भी रहे हो तो इस वजह से उनका जैसे दिल ही हार जाते हैं कि क्या फायदा फिर, कि इन्होंने कौन सा खुश हो जाना है। आपने जो बहुत सारी बातें की, मैं ये देख रही थी कि कॉन्फिडेंस इतना बड़ा इशू है, इसके साथ और इश्यूज कनेक्टेड है। बॉडी शेमिंग की आप बात कर रहे थे कि आपने उसकी जिस्मानी साख्त की, उसके रंग की, उसकी शक्ल की, इसकी तो नाक ऐसी है, इसकी तो आंखें छोटी हैं, ठीक है, इसका रंग काला है, ये मोटा है, ये छोटा है। तो इस तरह की बहुत सारी चीजें जो हैं, तुम्हारा तो मुंह ही नहीं है कि तुम बात करो। हाँ। यानी कितना डिसरिस्पेक्टफुल एटीट्यूड है, और अनजाने में सुबह से शाम बच्चा ये रिसीव कर रहा है। बिल्कुल। कहाँ से कॉन्फिडेंस आएगा? जो आप इस पे भी बात कीजिएगा, क्या तालीमी निजाम बच्चे की सेल्फ रिस्पेक्ट का तहफ्फुज रख के उसको पढ़ाता है, या बच्चे की सेल्फ रिस्पेक्ट खतरे में होती है? मसलन तुम बताओ, और वो खड़ा होकर कहता है मुझे नहीं आता, तो हम उससे क्या कहते हैं, मुझे पहले ही पता था तुम्हें नहीं आता, तो मुझे शर्मिंदा क्यों किया, फिर मेरा इश्तिहार क्यों लगाया, मुझे एक्सपोज किया, तो क्या मैं लर्निंग के करीब आऊंगा कि दूर जाऊंगा? डर, जिस उस्ताद ने और पेरेंट ने डर की नफ्सियात से काम लिया है, उसके बच्चे का कॉन्फिडेंस डैमेज हो जाएगा। राइट। सो इम्पोर्टेंट थिंग इज टू सी कि इतने छोटे लेवल पे हमने देखा सबसे पहले कि कॉन्फिडेंस एग्जिस्ट कर रहा है, और हम एज एडल्ट्स अननोइंगली ही उसको अपने ही ट्रीटमेंट से और अपनी जुबान से बेसिकली
جو ٹونٹس کر رہے ہیں, ٹھیک ہے, کرٹیسائز کر رہے ہیں, اور وہ بھی کرٹیسزم فار دا سیک آف کرٹیسزم ہو رہا ہے نا, آپ اس سے کچھ نیا اور کچھ اچھا تو نہیں نکال رہے, کنسٹرکٹیو نہیں ہے بیسیکلی. سو وہ آئی تھنک ایک بہت بڑا کوشچن مارک بن جاتا ہے, کیونکہ یہی وہ بچے ہیں جنہوں نے آگے ایڈلٹس بننا ہے, جنہوں نے آگے ریلیشن شپس فارم کرنے ہیں, اور پھر جن کی اپنی ہی ڈیسیجن میکنگ ایبلٹیز جو ہیں ان پہ اوپر ایک کوشچن مارک لگا ہوا ہے, وہ ایک بہتر زندگی گزارنے کا فیصلہ کیسے کر سکتے ہیں جب وہ رسپانسبل ہوں گے فار ادر چلڈرن, جب ان کے بچے ہوں گے یا ان کے ارد گرد کے لوگ جن کے لیے انہوں نے ڈیسیجن میکنگ کرنی ہوگی, تو آئی گیس وہ ایک پوری سوسائٹی جو ہے وہ بہت برے طریقے سے افیکٹ ہوگی اس چیز سے. سو آبویسلی اب ہم نے پرابلم دیکھ لی کہ ایگزسٹ کر رہی ہے, سولوشنز کیا ہو سکتے ہیں. اگر کسی کا کانفیڈینس ہم نے دیکھ لیا ہے, اب جیسے ہم نے چھوٹے لیول پہ بچوں کے لیول پہ بات کر لی, پتہ چل گیا کہ یہ بچہ چپ چپ رہنے لگ گیا ہے, یہ بچہ جو ہے وہ بات چیت اس طرح نہیں کرتا, جس کو ہم نے شائنس کا نام دے دیا ہے, وہ بات بھی نہیں اس طرح سے کر رہا, گھلتا ملتا نہیں ہے, یا کوئی بھی اور بیہیویئر شو کر رہا ہے, تو کیا کیا جا سکتا ہے کانفیڈینس کو بہتر کرنے کے لیے. یا کوئی ایون جیسے ہمارے اسٹوڈینٹس بھی ہیں, وہ تو ایڈلٹس ہیں, تو کسی بھی انڈیویجول کے لیے کیا کیا ایسے میجرز ہیں جو لیے جا سکتے ہیں ان کے کانفیڈینس کو امپروو کرنے کے لیے. اس میں ایک تو شارٹ ٹرم سولوشنز ہیں کہ یہ کرو, یہ کیا کرو, وہ کیا کرو, لیکن میں آپ کو ایک بات بتاؤں, کانفیڈینس بحال نہیں ہو سکتا اگر سیلف کے ساتھ رشتہ خراب ہو جائے تو. ٹھیک ہے, اب سیلف کے ساتھ رشتہ خراب ہونے کی نشانیاں کیا ہیں؟ آپ بچے سے ایک بات پوچھیں, آر یو پراؤڈ آف یور سیلف؟ میں نے بچوں سے پوچھ کے دیکھا ہے, کہتے ہیں سم ٹائمز جب کوئی میری تعریف کرے, یو آر ناٹ پراؤڈ آف یور سیلف. اس کا مطلب ہے تم تعریف کی اس ڈیپینڈنس میں چلے گئے ہو. یہ تو بڑا مسئلہ ہے نا کہ میری خوشی ڈٹرمن تعریف کرے گی, میرا کانفیڈنس ورنہ نہیں ہے. وہ جو آپ نے بات کی کہ آپ کا جو اپنے ساتھ رشتہ ہے یہ اس کے ساتھ ایسوسیٹڈ نہیں ہونا چاہیے نا. جو اپنی نظر میں معتبر نہیں ہے وہ کسی کی نظر میں معتبر نہیں بن پائے گا, اس سے حرکتیں ایسی ہو جائیں گی. جس کا اپنے ساتھ رشتہ خراب ہے وہ انٹر پرسنل سکلز میں کامیاب نہیں ہو سکتا. آر یو پراؤڈ آف یور سیلف یعنی بہت چیزوں کو انڈیکیٹ کرتا ہے. نمبر 2, اس کی سیلف اسٹیم کدھر کھڑی ہے. جس بچے کی سیلف اسٹیم ٹھیک نہیں ہے وہ کانفیڈنس پہ کھڑا نہیں ہو سکتا. ایک سوال اور بھی ہے, سیلف ریلیشن شپ چیک کرنا ہے نا, ٹھیک ہے کہ نہیں ہے, کیا مجھے کسی چیز کا گلٹ ہے. اگر کوئی گلٹ ابھی تک چل رہا ہے, گلٹ اتنا ڈیمیجنگ ہے کہ وہ آپ کو آپ کی نظر میں برا ثابت کر دے گا. somebody was telling me, وہ ایک بری حرکت کی یا ماضی کے ایک واقعہ کی وجہ سے اتنا برا فیل کرتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو ذلیل اور پتنی کیا کیا کہتا ہے, اپنے لیے برے الفاظ استعمال. ایک اور جملہ بولتا ہوں میں, اگر بچہ اپنی طرف ججمنٹل ہے, اور یہ ججمنٹل کیوں ہے, چونکہ جہاں یہ بڑا ہو رہا تھا ایوری بڈی واز ججمنٹل. میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں, کسی کو کسی کی غلطی دیکھنے کے 2 طریقے ہوتے ہیں, ایک ہے کمپیشنیٹ لک ایٹ اٹ, ایک ہے ججمنٹل لک ایٹ اٹ. یعنی آپ ماضی میں گئے, آپ نے دیکھا اس نے یہ کام کیا, اس کی بیس پہ اب یہ غلط ہے. برائی سے نفرت کریں, برے آدمی سے نہیں. ٹھیک ہو گیا بات. سیلف کے ساتھ رشتہ چیک کریں, کیا میں خود اپنے بارے میں ججمنٹل ہوں. آپ دیکھ لیجئے گا جن کا کانفیڈنس خراب ہے یہ اپنے آپ کو جج کرتے رہتے ہیں. اپنے آپ کو کمپیشن کیوں نہیں دیا, وہ کائنڈنس جانے میں سارا کچھ دوسروں کے لیے کرتا ہوں. اتنے تمہارے پاس محبت ہے, جس کی محبت اس کو خود اویلیبل نہیں ہے, جس کی کائنڈنس کا مستحق وہ خود نہیں ہے, وہ خود اپنی ججمنٹس کا وکٹم بن رہا ہے. یہ تو اسلامکلی بھی جو ہے یہ چیز پروون ہے کہ انسان کی اپنی ذات کا بھی اس کے اوپر حق ہوتا ہے. ٹھیک ہے, آپ جہاں سب کو, اگر آپ حقوق العباد بالکل ان کی اپنی جگہ ہے, آپ نے دینے ہیں لوگوں کو حقوق, ان کے بارے میں پوچھا جائے گا, لیکن آپ سے آپ کے نفس کے بارے میں, آپ سے آپ کی ذات کے بارے میں بھی سوال ہوگا کہ آپ نے اس کو کیا پرورش کیا, آپ نے اس کو کیا فیڈ کیا. کیا آپ اس کو صرف نیگیٹو انرجی فیڈ کرتے رہے. جیسے میں اس میں شیئر کرنا چاہوں گی کہ بہت سارے ہمارے اسٹوڈینٹس ہوتے ہیں, تو وہ ان کو کبھی جب ہم پیپر ریویو کر رہے ہوں یا کوئی ٹیسٹ ریویو کر رہے ہوں, تو وہ ان کو مسٹیکس جیسے پوائنٹ آؤٹ ٹیسٹ پہ کی ہوتی ہیں, ان کے ساتھ ڈسکس کر رہے ہو, تو وہ ایک دم سے کہیں گے اف کتنی اسٹوپڈ ہوں میں نے کیسے کر دیا. بڑے ہارش قسم کے الفاظ, آئی ایم سچ اے فول, آئی ایم سو سلی. ٹھیک ہے, اور مجھے پتا تھا کہ میں حرکت کروں گی, میں نے یہی کرنا تھا, جیسے ہم نے پہلے بھی ڈسکس کیے. سو میں بڑی حیران ہوتی ہوں, اینڈ دین آئی ٹیل دیم کہ وائی وڈ یو یوز سچ نیگیٹو ورڈز ٹو ڈسکرائب یور سیلف. ٹھیک ہے, یو کین جسٹ اون اپ یور مسٹیک کہ ہاں ہو گئی غلطی, انسان سے ہو جاتی ہے, لیکن وائی ڈو یو ہیو ٹو ڈی گریڈ یور سیلف.
مجھے لگتا ہے کہ یہ آپ کی سیلف اسٹیم کو ڈیمیج کرتے ہیں ایسے الفاظ کہ آپ اپنے لیے نیگیٹو ٹرمینالوجی یوز کریں. 100% کرتے ہیں. یہ آپ کا پورا نیورل پاتھ برین میں چینج کر دیتے ہیں. یہ فکریں انسٹال کہاں سے ہوئے ہیں؟ ایز اے چائلڈ جو ان کے بڑے تھے وہ ججمنٹل تھے. تم تو ہو ہی نہیں, تمہارے سے تو کوئی کام ڈھنگ سے ہوتا ہی نہیں, تم بھی کبھی کوئی صحیح کام کر لو گے, بے وقوف کہہ دیا یا نکما کہہ دیا, پاگل کہہ دیا. تمہارے جتنے بچے تو 2 بچوں کے باپ بن گئے ہیں. مطلب اس کے لیے اپنے گھر میں رہنا شرمندگی کا تجربہ ہے. ایک بات. دوسری بات, یہ جملے جو آپ بتا رہی ہیں کہ نیگیٹو سیلف ٹاک ہے اپنے بارے میں, بالکل یہ کیوں ہے؟ کیونکہ وہ اپنی طرف ججمنٹل ہیں. اگر اپنی طرف کمپیشنیٹ ہونے کا کیا مطلب ہے؟ آر یو کائنڈ ٹو یور سیلف؟ ایک بڑا آسان طریقہ ہے اگر آپ ججمنٹل ہیں اور نکلنا چاہتے ہیں, forgive yourself. اگر آپ کی forgiveness آپ کو اویلیبل نہیں ہے تو آپ خود پہ خود ہارڈ ہیں, اپنے ساتھ دشمنی آپ کر رہے ہیں. خدا بھی توبہ کا موقع دے رہا ہے, خدا رحمت کی چادر بھی دے رہا ہے, خدا کہہ رہا ہے کہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا, میں تو سارے معاف کر سکتا ہوں. تو خود کو خود کون نہیں معاف کر رہا؟ آپ ہی نہیں. اپنے آپ کو اسٹوپڈ کون کہہ رہا ہے؟ یہ جو برین میں آپ سارا بولتے ہیں, جو سب کانشیسلی ہمارے پیٹرن ایکٹیویٹ ہیں, یہ ہوتی ہے کنڈیشننگ بچپن میں, the way we were treated. سوال یہ ہے کنڈیشننگ کے آپ ذمہ دار نہیں ہیں لیکن ریکنڈیشن کے آپ ذمہ دار ہیں. اگر صرف کانشیسلی جو آپ سولوشن جو پوچھ رہی تھی, ایک سولوشن ہے سیلف کے ساتھ رشتہ ٹھیک کریں اور کمپیشنیٹ ہو جائیں, فرگیونگ ہو جائیں, اپنے آپ کو اپنی کائنڈنس میں رکھیں جی, اگر آپ ایڈلٹ ہو گئے ہیں تو. دوسری چیز, اپنے یہ جو آپ نے بات کی, اپنی سیلف ٹاک چینج کریں, اپنے بارے میں اپنا ویو چینج کریں. اور میں آپ کو بات بتاؤں, جو بندہ گلٹ میں ہوگا وہ شیم میں بھی ہوگا اپنے بارے میں. جو گلٹ میں رہتا ہے وہ اپنے اوپر ندامت اور شرمندگی کے احساس میں رہتا ہے کہ میں نے کیوں کیا ایسا, اور وہ خود کو کوستا رہتا ہے. یہ آدمی کبھی اپنے آپ کو اپنے اوپر ناز نہیں کر پائے گا. سیلف سے رشتہ خراب ہوتا ہے ٹھیک کیے بغیر, کوئی تھراپی پاسبل نہیں ہے سائیکالوجی میں. یہ کہتے ہیں میری فلاں سے نہیں بنتی. میں نے کہا تمہاری تمہارے سے نہیں بنتی. اس نے کہا فلاں مجھے چاہے تو میں خوش رہتا ہوں. میں نے کہا تم خود کو چاہتے ہوتے تو یہ نیڈ ہی نہ پیدا ہوتی. بالکل. جب تمہیں تمہاری چاہت اویلیبل نہیں ہے, تم کسی کو کیسے چاہت دے لو گے؟ اتنے مہان ہو کے تم کائنات کو محبتیں بانٹتے پھرتے ہو, تو اپنی محبت کی 2 بوند اپنے اوپر دے دو. یہ والی چیز تو جو بھی لوگ ریلیشن شپس جو ہیں وہ نئے بناتے ہیں اور ان کو نبھانا چاہتے ہیں, ان کے لیے یہ والا ایک الگ سے سیشن ہونا چاہیے. مجھے ایک بات بتائیں, کانفیڈنس نہ ہونے کا ایک بڑا نقصان ریلیشن شپ کو ہوتا ہے. چونکہ ہیلدی باؤنڈری نہیں رکھ سکتے آپ, بیکاز آپ نو ہی نہیں کہہ سکتے. آپ کا یس نو کا سسٹم ہی خراب ہوتا ہے, تو پھر اس سے اوور تھنکنگ پیدا ہو جاتی ہے, پھر اس سے کرونک وری پیدا ہو جاتی ہے. آپ کی اس والی بات سے نا ایک کوسچن جو میرے ابھی ذہن میں آیا ہے کہ ابھی ہم نے پہلے بات بھی کی تھی کہ کانفیڈنس اور اوور کانفیڈنس میں بھی ایک دیر از اے تھن لائن جس کو ہمیں تھوڑا سا دیکھنا پڑتا ہے. کچھ لوگ ہماری زندگیوں میں ہمیں ملتے ہیں, وہ ایسے ہوتے ہیں جو اپنی ذات میں اس قدر مگن ہیں اور ان کو لگتا ہے کہ وہ بالکل ٹھیک ہیں, چاہے ان کو ان کی کوئی غلطی پازیٹیو وے میں بھی ہائی لائٹ کر کے بتا رہا ہو, کنسٹرکٹیو کرٹیسزم بھی آفر کر رہا ہو, بٹ دے آر لائک کہ نو میں ٹھیک ہوں, میں پرفیکٹ ہوں, میرے سے نہیں ہو سکتی غلطی, ٹھیک ہے. سو ایسے لوگوں کے لیے کیا سولوشن ہوتا ہے پھر ڈیل کرنے جن کو لگتا ہے میں ہمیشہ ٹھیک ہوں؟ یہ غلط ہے. ہمیشہ اپنے آپ کو ٹھیک سمجھنا نفسیاتی عارضہ ہے, یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے. کانفیڈنس والا بندہ نا فیڈ بیک لیتا ہے. جو ہیلدی کانفیڈنس والا بندہ اپنی امپروومنٹ کے امکان کو بہت پازیٹیو لیتا ہے. یہ کون ہے جس کی آپ بات کر رہی ہیں؟ یہ وہ بندہ ہے جس کو بچپن میں آپ نے دبا لیا, اب اس کے پاس 2 آپشن تھی, یا اپنے اوپر ڈاؤٹ کرے یا آپ ساروں پہ کرے. یہ وہ بندہ ہے جو کنڈیشننگ کے نتیجے میں ریئیکٹیو ہو گیا ہے. یہ اس کی انسیکیورٹی ہے جو اس نے اس کو ریئیکٹیو بنا دیا. اس پہ بات شروع کرو, اس کو لگتا ہے میرے پہ اٹیک ہو گیا. یہ اوور کانفیڈنس ایگوئک سیلف ہے. وہ ڈیفینسو کی جگہ اوفینسو بھی کھیلنے لگ جاتے ہیں. پھر مجھے لگتا ہے یہ وہ بندے ہیں جو ریئیکٹیو ہیں. یہ وہ بندے ہیں جنہوں نے ایک پرسونا بنا لیا ہے بہادر آدمی کا. یہ وہ فیک کانفیڈنس ہے جس کو یہ کانفیڈنس سمجھتے ہیں. یہ فیڈ بیک نہیں لے سکتے, یہ نو نہیں سن سکتے, یہ اپنے اوپر تنقید نہیں لیتے, یہ دوسروں کو بلٹل کر کے مزہ لیتے ہیں. ان کی ایگو کی تسکین ہوتی ہے, یہ موازنے کر کے اپنے آپ کو اچھا ثابت کرتے ہیں. یہ رانگ ریزنز کی بیس پہ خود کو اٹھا کے رکھتے ہیں, اور انہیں آئینہ دکھایا جائے تو یہ آپ کو فلٹر کر دیں گے, تنقید کو نہیں لیں گے. یہ کون سے بندے ہیں؟ یہ ایگو بیسڈ آئیڈینٹی ہے.
یہ خود پرست دیکھیں سیلف لو میں یعنی ہیلدی سیلف لو میں اور نارسسزم میں فرق ہوتا ہے. دس از نارسسزم. ہاں یہ ایگو ہے, ایگو نارسسزم کی طرف لے جاتی ہے. سیلف لو کیا چیز ہے؟ سیلف لو کا مطلب ہے یعنی آپ اپنے ساتھ محبت کیے بغیر کسی کے ساتھ بھی محبت نہیں کر سکتے. آپ ان تمام خواتین اور لڑکوں کے آپ ریلیشن شپ دیکھ لیں, میں ایک جملے میں بتاتا ہوں, وہ پینفل اٹیچمنٹس میں رہیں گے ہمیشہ. ٹھیک ہے. یہ پینفل اٹیچمنٹس کیوں بنتی ہیں؟ یہ اس لیے بنتی ہیں جب آپ کا اپنے ساتھ رشتہ خراب ہوتا ہے, آپ اوورلی ڈیپینڈنٹ ہوتے ہو. میک می ہیپی کی آپ نے رٹ لگائی ہوتی ہے, آپ اوور پوزیسو ہوتے ہو, آپ اوور اٹیچ ہوتے ہو. مطلب یہ سارا معاملہ کیوں خراب ہے؟ اگر آپ کانفیڈنس ٹھیک کرنا چاہتے ہیں, سیلف کے ساتھ رشتہ ٹھیک کریں, تو پھر آپ انٹر ڈیپینڈنٹ ہوں گے, ڈیپینڈنٹ نہیں ہوں گے کسی پہ. اچھا, بس میں آپ سے لاسٹ کوشچن یہ کرنا چاہوں گی, بینگ ٹیچرز ہم ایسا کیا کر سکتے ہیں کہ ہمارے اسٹوڈینٹس کا کانفیڈینس بحال ہو جائے؟ ہم نے یہ چیز ڈسکس کر لی کہ ٹیچرز کا نیگیٹو امپیکٹ بھی ہوتا ہے کانفیڈینس کے اوپر. ہمارے ہی نیگیٹو ریمارکس جو ہیں وہ بچوں کے کانفیڈینس کو شیٹر کر دیتے ہیں. ہمارا بہت بڑا کردار ہے کہ ہم کسی بچے کو ڈی موٹیویٹ کر دیں اور وہ اس سبجیکٹ سے, اس لائن سے, اس فیلڈ سے ہی بھاگ جائے, کترانے لگ جائے, اس کا دل ہی نہ کرے پڑھنے کا. تو وہ ہم نے دیکھ لیا. لیکن ایز ٹیچرز بس کوئی ایک یا دو پوائنٹس پلیز ضرور بتا دیں کہ ہم کیا ایسا کر سکتے ہیں کہ ہم اپنے اسٹوڈینٹس کو زیادہ کانفیڈنٹ فیل کروا سکیں. ہم ٹیچر بے شک انجانے میں, ظاہر ہے نیت تو ایسی نہیں ہوتی, انجانے میں بچے کا ڈیمیج کر رہے ہوتے ہیں. نمبر 1 بات, بچے کو فیڈ بیک اس کو ذلیل کیے بغیر دینا سیکھیں. بچے کا فیڈ بیک اس کو انڈیویجولی دیں. ٹھیک ہے. بچے کے غلط بیہیویئر کو اس کو برا سمجھے بغیر نوٹس کریں اور اشتہار نہ لگائیں. اگر آپ اتنے اچھے ٹیچر ہیں تو کسی کے برے رویے کے پیچھے چھپی صحیح وجہ دیکھ کے بتائیں. اسی طرح بچے کی سیلف ریسپیکٹ کو اپنے ہاتھوں اور اپنی زبان سے محفوظ رکھیں. یعنی یہ سارا وہ پیٹرن ہے جس کے اندر بچے کا کانفیڈنس نرچر ہوتا ہے. اچھا, اسی طریقے سے ٹیچر اپنے خوف سے اپنے بچے کو بچائیں. استاد اپنے خوف بچے کو کیسے لگاتے ہیں؟ مثلا تمہارا کیا بنے گا, تمہارا کچھ نہیں بنے گا, تم سے کچھ نہیں ہوگا, تمہیں مستقبل میں پتہ لگ جائے گا, اور تمہیں تو کسی نے جاب نہیں دینی, تمہیں تو کسی نے رکھنا نہیں ہے, تمہاری تو شکل ہی نہیں ہے, تمہیں تو چپڑاسی بھی کوئی نہ رکھے گا. یہ لینگویج یہ اس کا خوف ہے, اس کو لگتا ہے کہ یہ نہیں کر پائے گا. جسٹ بیکاز بچہ تمہارے معیار پہ پورا نہیں اتر پایا کا یہ مطلب نہیں بچہ نکما ہے. جسٹ بیکاز بچہ نمبروں میں پرفارم نہیں کر سکتا کا یہ مطلب نہیں بچہ جینیس نہیں ہے. جس بچے کو سمجھا نہیں جائے گا وہ چپ کر جائے گا. اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ سوال کرنا نہیں چاہتا. ہر بچے میں نیچرل کیوریوسٹی ہوتی ہے. جس بچے کو سمجھا جائے گا اس کو عزت کی جائے گی, اس کے سوال پہ مذاق نہیں اڑایا جائے گا, اس کا کانفیڈنس دوبارہ سے واپس آنے لگ جائے گا. تھینک یو سو مچ. آئی ایم جسٹ گوئنگ ٹو اینڈ دس ود اے نوٹ کہ ایک فلسفی ہے لرن, انلرن اینڈ ری لرن. اس چیز کو اڈاپٹ کرنے کی ضرورت ہے کہ کسی بھی لیول پہ زندگی کے آپ ہیں, آپ یہ مت سمجھیں کہ جو آپ نے سیکھ لیا, جو آپ کے ایٹریبیوٹس ہیں وہ فائنل ہو گئے ہیں. لرننگ کا پروسیس کبھی نہیں رکنا چاہیے. اگر آپ کسی بھی سٹیج پہ ہیں زندگی کے اور آپ کو اب لگ رہا ہے کہ آپ کانفیڈنٹ نہیں ہیں, جو آپ کے ایسے ایٹریبیوٹس ہیں جو آپ کو لگ رہا ہے کہ آپ کو روکے رکھتے ہیں زندگی میں آگے بڑھنے سے, ان کو ان لرن کریں اور اچھے ایٹریبیوٹس کو, اپنے کانفیڈنس کو بوسٹ کرنے کے لیے, امپروو کرنے کے لیے ری لرن کریں چیزوں کو, تاکہ آپ ایک بہتر اور متوازن زندگی گزار سکیں. تھینک یو.